بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو قانون مفرد اعضاء فارماکاپیو نظریہ قانون مفرد اعضاء بتائیں گے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ملین، موصل، شدید، محرک۔ پھر بتاتے ہیں سرے سے۔ محرک پہلی پر درجہ ہے، شدید دوسرا درجہ ہے، ملین تیسرا درجہ ہے اور موصل چوتھا درجہ ہے۔ تریاک اور یکسیر یہ اس کے ڈوز ہیں، جو کہ علیحدہ علیحدہ جتنی بیماری زیادہ ہوگی اتنا ڈوز اوپر ہوگا، اور جتنی بیماری کم ہوگی تو آپ کم دوائی سے وہ کریں۔ محرک دوائی، ابھی ہم محرک اور شدید اور ملین اور موصل کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے، لیکن ابھی جو ہم آپ کو وہ کر رہے ہیں وہ صرف بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ہر بوٹی کی، ہر اس کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ ویڈیو کو ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اعصابی عضلاتی کی دوائی، جس کا سر درد مزاج ہوتا ہے۔ اعصابی عضلاتی محرک میں کون کون سی دوائی استعمال ہوتی ہے؟ کلمی شورا 3 تولہ، تخم کانسی 5 تولہ۔ اس کو آپ پاؤڈر بنا لیں۔ خوراک، یہ آپ کا جو محرک ہے وہ حصہ آپ کا پورا ہو گیا۔ ابھی اس کا کرنا کیا ہے؟ اس کو پیس لیں۔ اس کی خوراک 1 ماشا سے 3 ماشا، دن میں 4 بار امرا تازہ پانی سے۔ ابھی اسی میں سے آپ اعصابی عضلاتی شدید، جو آپ کو محرک کے بارے میں بتایا تھا، کلمی شورا، اس میں جو کارا 4 تولے شامل کرتے ہیں، وہ 2 چیزیں، یہ تیسری وہ ہوگی 4 تولے۔ اس کے بیچ میں جو کارا شامل کر دو تو بن جائے گی یہ اعصابی عضلاتی شدید۔ اس کی خوراک 1 ماشا، وہی جو بتایا گیا ہے اسی طرح ہوگا۔ ویڈیو کو دوبارہ ریپیٹ کرنے سے ویڈیو بڑھتی ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ملین۔ ملین میں آپ نے جو 3 چیزیں آپ نے جو محرک میں 2 چیزیں شامل کی تھی، وہ 2 چیزوں میں 1 چیز اور شامل کر دی، اس سے بن گئی شدید۔ وہ شدید اور پھر ملین کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی شدید کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو کارا میں نے بتایا کہ 4 تولے بیچ میں شامل کر دیں، تو یہ اس سے بن جائے گی، دوائی کی طاقت بڑھے گی، تو دوائی کا نام شدید ہو جائے گا، اور اس کا مقدار وہی جو بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اعصابی عضلاتی ملین، جو کہ اس میں گل سرخ 8 اگر شامل کریں گے تو یہ اس کی طاقت اور بڑھے گی، تو یہ ملین بن جائے گا۔ ابھی یہ محرک، شدید، ملین، اس کی تفصیلاً بیان بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم اس کی دوائی ڈھونڈتے ہیں۔ ابھی موصل، اعصابی عضلاتی موصل میں کالا دانہ 20 تولہ کا اضافہ کر لیں تو یہ موصل بن جائے گا۔ تو یہ اس کی 1 ماشا خوراک ناخوردی بگولی بنا کر 1 سے یا 2 گولی دن میں 4 بار استعمال کریں تو یہ آپ کا موصل بن جائے گا۔ ابھی اس دوائیوں سے جو آپ کو حواس ملتے ہیں، اس کے وہ ملتا ہے، وہ آپ کو کیا کیا مل سکتا ہے؟ یہ درجے آپ کو بتائے ہیں: محرک، شدید، منیر اور موصل۔ اب یہ دوا دماغ اور اعصاب کو تحریک دیتا ہے، خود اور جگر کو تحلیل پیدا کرتا ہے، قلب اور عضلات کو انتہائی تسکین پیدا کرتا ہے، پیشاب کی جلن میں بہت فائدہ کرتا ہے،
پیشاب جب کہ اس کا رنگ زرد مائل ہو کا، خواہ اس میں پیپ آ رہی ہو، سوزش کے مرض ہوں، یہ دوا یکسیر کا کام کرتی ہے، جبکہ یکسیر ہے نہیں، یکسیر کا کام اور ہے۔ صفرا پتھریاں اس میں فائدہ دیتی ہے اور صفرا چالیوں کو ختم کرتی ہے۔ بے چینی اور گھبراہٹ، خفقان قلب استعمال سے بہت فائدہ ہوتی ہے۔ سوزش نزلہ اور گرمی کی شکایت، یہ دوا بہت جلد فائدہ پہنچاتی ہے۔ یہ میں نے ذکر کیا ہے اعصابی عضلاتی کا۔ مزاج کون سا ہے؟ سرتر۔ ابھی دوسری کی طرف جانب شارٹ بتا رہے ہیں، اس کے اگر میں ملین پر جاؤں تو کافی ویڈیو بڑی ہو جاتی ہے۔ ابھی اب ذکر کریں گے عضلاتی اعصابی خشک سرد دوائی، مقربہ جات کہتے ہیں، لیکن آپ کو میں آسان اردو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کی بھی قسمیں ہیں، 1 2 3 4 قسمیں بتائیں گے۔ قسمیں تو آپ کو وہ بعد میں جو جس میں زہر ملایا جاتا ہے وہ اس کی ترتیب ہم آپ کو سامنے کریں گے۔ یہ تو وہ چیز ہے، پکڑ لیا پنسیار اسٹور سے لیا، کوٹ لیا اور بنا لیا، اس میں کچھ جات ہوتے ہیں، وہ بعد میں بتائیں گے، اس میں زہر ہوتا ہے۔ ابھی عضلاتی اعصابی محرک کرونج آملہ اور 1-5 تولے اس کا پاؤڈر بنائیں، 4 رتی سے 1 ماشا امراب تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ عضلاتی خودی شدید میں آپ پچکڑی بیان کیا ہوا 10 تولے شامل کریں گے تو یہ شدید بن جائے گی۔ پھر شدید اور اس کی خوراک 4 رتی سے 1 ماشا ہے۔ اور عضلاتی اعصابی ملین میں ہریڑا بیان کیا ہوا 20 تولے آپ ملائیں گے تو یہ بن جائے گا عضلاتی اعصابی ملین۔ ابھی اس کی خوراک 4 رتی سے 1 ماشا ہے، پانی تازہ پانی کے ساتھ کریں گے۔ موسل نمبر 3 میں آتا ہے اور عضلاتی اعصابی موسل نمبر کو 3 دیا جا گیا ہے۔ عضلاتی اعصابی موسل کو نمبر 3 دیا گیا ہے۔ جلاپا جو 20 تولے ملائیں گے اور نخورتی گولی بنائیں گے تو آپ مقدار خوراک 1 گولی سے 1 گولی دن میں 4 دفعہ کھلائیں۔ تو اس گولیوں سے کیا ہوتا ہے، اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ مزاج تو آپ کو بتا دیا، یہ عضلات کو تحریک دیتا ہے، عود کو تسکین دیتا ہے، اعصاب کو تحلیل دیتا ہے، اور بلغم صفرا کو بلغم مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ ناک دیتی ہے۔ بلغمی دمہ، دائیں کی طرف سر کا درد ہونا، بلغم کا جمع ہوا ہونا اور اس کے سر میں جریان اور سیلاب منی، ملیریا، چچک، کالی کانسی، دل ڈوبے ہوئے میں اس کا استعمال بہت ہی اچھا ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور شوگر میں بھی یکسیر کی دوا ہے۔ یہ تو نمبر 3 کی کارروائی عضلاتی اعصابی، پہلے ذکر کیا تھا اعصابی عضلاتی، ابھی عضلاتی اعصابی، ابھی کریں گے عضلاتی غدی کا ذکر۔ عضلاتی غدی کہ ہم دوائی آپ کو بتائیں گے۔ محرک جو دوائی ہے وہ ہے لونگ 1 تولہ، دال چینی 3 تولے، دونوں کا آپ صفوف بنا لیں، 4 رتی سے 1 ماشا دن میں 4 بار تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دوسرا ہے عضلاتی غدی شدید، اسی میں جلوتری 2 تولے ڈال لیں، تعداد وہی 2 تولے آپ ملائیں گے تو خوراک 4 رتی سے 1 ماشا تک دن میں 4 دفعہ تازہ پانی کے ساتھ۔ دوسرا ہے ملین میں اگر آپ شدید میں مصبر 2 تولے شامل کریں گے اور ناخور بنائیں گے، خوراک اس کا 1 گولی سے 2 گولی 4 بار دن میں استعمال کریں۔ ابھی بنے گا عضلاتی غدی موسل، اس میں آپ کوڑ تما
ابھی میں لفظوں کا استعمال آسان کر رہا ہوں، اس میں یہاں لکھا ہوا ہے، عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں۔ کوڑ تما خشک 4 تولے اس میں ملائیں گے اور ناخرد گلی بنائیں گے تو آپ کو دن میں 1 یا 2 گول 4 بار استعمال کریں۔ اس کے حواس کیا ہوں گے؟ یہ کس چیز کو تحریک دے گی؟ یہ عضلات کی تحریک، جگر کی تسکین اور دماغ کی تحلیل پیدا کرتی ہے، اور نمونیا، بخار، پیشاب کی زیادتی، خالی کانسی اور تو کی زیادتی، نزلہ، زکام، بلغمی دمہ، جسم کی تیشی کیفیت، درد اعصابہ یعنی دائیں طرف سر کا درد، پیٹ اور سینے کی ریمیٹ درد، مردانہ امراض میں شہوت لاتی ہے، مسک کو ٹائم کو بڑھاتی ہے، عورتوں کے لیے درد حیض میں لکوریا کو ختم کرتی ہے اور آتش کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے۔ فالج مقوی عظیم طعام اور گردے کی تیز فعل کے گردوں کے فعل کو درست کرتی ہے، اور پیٹ میں جو پانی ہوتا ہے وہ باہر نکالتا ہے۔ دیکھو یہاں پر سارے مرض آتے ہیں، یہی مرض، اور کوئی اس کا وہ علاج نہیں ہے۔ خود ہی عضلاتی محرک، مزاج سرد خشک ہوتا ہے۔ کیا بتایا تھا پہلے آپ کو کہ اس میں عضلاتی مزاج خشک تر ہوتا ہے، اور اس مقابلات میں ہدی کو تحریک، اعصاب کو تسکین اور عضلات کو تحلیل، اور عام زیادتی کی وجہ سے معدے کا درد، آنتے میں بے چینی اور خون آنا، ایسڈ کی زیادتی، دانتوں کا درد، پھوڑا، پنسلی، خارش، گردے اور مثانے اور پتری، سیاہ ارکان اور خونی بواسیر۔ اس کے لیے ہدی عضلاتی کا مزاج استعمال کریں گے۔ نوٹ: ریان بواسیر اور عضلاتی ہدی دوائیں: خشک، کھانسی، دمہ، ریشہ، جوڑوں کا درد، دانتوں کا درد، چہرے کا سیاہ ہونا، آواز کا گڑگڑاہٹ کرنا۔ اس دوائی کی نمونی علامات یہ ہیں، یہ دوا ہے۔ ابھی ہم بتائیں گے عضلاتی، پہلے ذکر کیا گیا تھا، دوائی ہم نے بتائی تھی عضلاتی ہدی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی ہدی، اور پھر ہدی اعصابی دوائی بتائیں گے، ہدی اعصابی دوائی بتائیں گے۔ ہدی اعصابی محرک میں کیا ہوگا؟ زنجبیل، جس کو سنڈ کہتے ہیں، سنڈ 5 تولے، نوشادر 2 تولے، دونوں کو پیس لیں، اور اس کی خوراک 2 رتی سے 6 ماشے امرا تازہ پانی کے ساتھ دن میں 4 بار۔ ابھی اس کے بیچ میں ہدی اعصابی جو آپ کو پہلے بتائی تھی، ایک میں محرک میں بتائی تھی، اس میں کالی مرچ 1 تولہ شامل کریں اور ملائیں تو یہ بن جائے گی شدید۔ خوراک وہی 4 رتی سے 1 ماشا تک۔ ابھی ہدی اعصابی ملین 2 میں سے آپ سنا مکی 8 تولے شامل کر دیں۔ شدید میں آپ اگر 8 تولے شامل کریں گے تو یہ ملین بن جائے گی، اور اعصابی موصل میں آپ کے بیچ میں روان نصارہ 1 تولہ مزید شامل کریں گے تو یہ موصل بن جائے گا، اور مقدار خوراک 2 رتی سے 4 رتی تک استعمال کرنا چاہیے۔ ابھی اس کے حواس کیا ہیں؟ یہ مقداد ہد کی تحریک اور عضلات کو تحلیل اور اعصاب کو تسکین پیدا کرتی ہے۔ یہ ارکان صفرا میں اعلیٰ دوا ہے۔
خونی بواسیر میں اس کا استعمال پیدا کرتی ہے۔ صفرا کو زیادتی کو جلن اور پیلا پن، خون میں کمی، پیشاب کی جلن اور پوڑے پانسی اور جگر کا بڑھنا، جوڑوں کا درد، فرط انزال اور ایاز کی زیادتی کو ختم کرتی ہے اور دوبارہ پیدا نہیں کرنے دیتی۔ یہ تھی اس کے حواس۔ ابھی اعصابی عدی کے حواس۔ پہلے ذکر کیا تھا عضلاتی اعصابی، عضلاتی عدی، عدی عضلاتی، عدی اعصابی۔ ابھی ذکر کریں گے عدی اعصابی کا ذکر ہو گیا۔ ابھی عدی عضلاتی کا خاص جب ہم استعمال کریں گے سوزاک کا بہترین اعصابی عدی مرضات تر گرم ہوتی ہیں۔ سوزاک کے لیے بہترین دوا جب پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کی نالی میں زخم ہونا، گردوں میں، مثانوں میں پیپ میں خارج کر دیتا ہے اور اکسیر کی دوائی اثر رکھتی ہے۔ ایاز کی زیادتی کو خواہ کسی قدر حیا ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، فوراً بند کر دیتی ہے۔ ایسا لکوریا یا جلن پیدا کرتی ہے، زرد رنگ ہو یا سفید پانی کی طرف جلن کے ساتھ پیدا ہو رہا ہو، یہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ صورت انزال میں مرض کو اس وقت کی دوا استعمال کرنا ضروری چاہیے۔ ان کے لیے یہ شافی دوا ہے۔ گلے کی خراش، نزلہ، کھانسی، دمہ اور زردی مائل بلغم، اس کے ساتھ ماحول جلن دیتی ہے، کامیاب دوا ہے۔ گردوں، مثانہ اور آنتوں کی سوزش اور ورم میں استعمال ہوتا ہے۔ اعصابی عدی اعصاب کو تحریک دیتا ہے اور اعصاب کو تسلیم دیتا ہے اور عد کو تحلیل دیتا ہے، اور اس کے جو مقویات ہیں عضلاتی عدی مقویات میں پوستے، ہریڑا زرد، کابلی سیاہ، آملہ اور عصب خدوس، کشمش۔ منقع 1 تولہ، 2 تولے، ہر ایک 2 تولہ۔ کشت فولاد 1 تولہ۔ بنانے کا طریقہ سب دوائیں کا وہ بنا لیں۔ گھی میں 1 سیر چینی کا وہ بنا کر اس کا شربت بنا لیں۔ خوراک 1 تولہ سے 6 ماشے۔ فائدہ دوا ہے، نزلہ، زکام، بلغم اور کانسی دماغ کے لیے سر عام کرتا ہے۔ عضلاتی عدی مقوی، کشتہ، جائفل، جلوتری، کچلا 1 تولہ، جائفل، جلوتری، لونگ، دال چینی، خوانی، بال چڑ، افساتین، ہر ایک 1 تولہ۔ بنانے کا طریقہ سب دوائیں کو پاؤڈر بنائیں، شاد میں معجون بنائیں۔ خوراک آپ استعمال کریں 2 ماشے سے 6 ماشے۔ فالج، لکوہ، ریشہ، عرقیں اقصا، کمر درد، کلونج، نامردی، بوڑھے کو اور مثانہ پیشاب کی زیادتی آنا کے لیے بہت مفید ہے، اور جوڑوں دردوں کے لیے اس سے بہترین دوا نہیں مل سکتی۔ عدی عضلاتی مقوی آپ آملہ 10 تولے، زنجبیل، پودینہ، اجوائن، دیسی، فلفل سیاہ، کالی مرچ
فلفل دراز کرا دادیان مطلب ہے سونف، زیرہ سیاہ اور ہر ایک ڈھائی تولہ زعفران 9 ماشے۔ بنانے کا طریقہ، یہ سب مربع آملہ کو کوٹ کر حلوہ بنائیں اور اس دوائی بیچ میں تمام دوائی اس میں شامل کریں۔ اس کی دگنی چینی بنائیں اور دوائی میں شہد کے مطابق شامل کریں، شہد ڈالیں یا چینی ڈالیں، شامل کر کے اس دوائی میں ملا کر مقدار خوراک 1 ماشا سے 1 تولہ تک۔ فائدہ، یہ جگر کو طاقت دیتا ہے، منہ سے بدبو کو دور کرتا ہے، پیشاب کی زیادتی، گردے کا درد، سنگ دان، گردہ، مثانے، بواسیر، ہیضہ، پرانے دست، ہاضمے کی خرابی اور اس سے پیدا ہونے والا سر درد، اس میں دوا بہت۔ نامردی کے لیے یہ مرض جن کی شہوت، مگر جیسے ہی وہ عورت کے پاس جائے تو وہ ختم ہو جائے، اس کے لیے مفید ہے۔ ابھی 4 نمبر پر آتا ہے خودی اعصابی مقوی، مغز چلغوزہ، مغز پستہ، مغز اخروٹ، فندق، کشمش، مغز خربوزہ، تخم ریحان اور تخم سالب مصری، بادام، شیرین، تخم گاجر، تخم پیاز، کشمش، ہر ایک 2 تولہ دویات میں کوٹ کر باریک کوٹ لیں اور جتنا شہد ہے، جتنا یہ دوائی ہے اتنا شہد ڈالیں اور ایک معجون سا بنا لیں۔ خوراک 6 ماشے سے 9 ماشے تک۔ یہ انتہائی قوت باک دے اور جگر کو طاقت دیتی ہے اور گردوں کے رتم کے ساتھ سوزش بہترین دوا ہے۔ ایسے مریض جن کو معدہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں، ان کے 3 ماہ تک کھلائیں تو جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا آمود سے پیپ آتا ہے۔ دوسری ہے اعصابی غدی مقوی نسخہ، میوہ گندم، تخم میدا، تخم کدو، کشمش، تربوز، گون کتیرا، ہر 2 چٹانگ، گائے کی گھی 4 چٹانگ۔ بنانے کا طریقہ، گندم کا میوہ ہلکی آنچ پر رکھیں، جس کو ناشاستہ کہتے ہیں، بتائیں گے ناشاستہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو سرخ کریں اور اس کو باقی دوائیں کوٹ کر یکجاں کرویں، حلوہ بنا لیں۔ دودھ ڈالیں، جب خشک ہو جائے تو اس کو آنچی آنچ پر آہستہ آہستہ ہلائیں، اس قدر پکائیں کہ پانی بالکل اتر جائے اور اس کو ملا لیں۔ اگر گھی کم ہو تو مزید گھی اور ڈالیں تاکہ حلوہ بن جائے۔ خوراک 1 چٹانگ سے صبح و شام۔ فائدہ، یہ دماغ کو قوت دینے والی بہترین ٹونک ہے، بدن کو خربہ کرتی ہے، صورت انزال کے لیے بہت ہی مفید ہے، دماغی کام کرنے والوں کے لیے فائدہ ناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اعصاب، ابھی 4 نمبر پر آتا ہے اعصابی عضلاتی مقوی، گوئے بازبان، میں کشمش 10 تولے، سندل سفید اور لاچی خرد، ارک گلاب، گوئے زبان، ریشن اور کشمش 10 تولے، چھوٹی چندل برما سندل مطلب ہے کہ سفید سندل 5 تولے، لاچی خرد 1 تولہ، گلاب ارک 2 سیر اور آب انار شیرین نصف سیر، چینی 2 سیر۔ بنانے کا طریقہ، یہ سب چیزیں ارک ملا کر اس میں بھگوئیں، ارک میں چان کر آب انار شیرین میں ملا کر آگ پر حلوہ تیار کریں۔ خوراک
یہ سب کو ایک حلوہ بنانا ہے۔ خوراک، مقدار خوراک 5 ماشے سے 9 ماشا، فائدہ دل کی دھڑکن، طبیعت میں بے چینی، دماغ کی خشکی، بے خوابی، بلڈ پریشر، صورت انزال، صفرائی نزلہ، کھانسی، معدے کی آنتیں میں صفرے میں زخم کرنا، یہ دوا یکسیر ہے۔ ابھی اعصابی عضلاتی یکسیر، لمبی، ابھی اکسیروں کا ذکر بعد میں کریں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ نے یکسیر تک ہم پہنچے تھے، تریاک کا ذکر کریں گے اگلے، اس میں کاوے کا ذکر کر چکے ہیں اور آپ کو کعوہ بتایا، اس کے بعد یکسیر مقوی کا ذکر کر چکے ہیں۔ بعد میں آپ کو جو کچھ رہ گیا ہے وہ آپ کو مرافعات میں پھر بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا نگہبان رہے، میرے لیے دعائیں۔ لیکن چلتے چلتے آپ سے درخواست ہے کہ جس نے میرا ویڈیو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، اور جس نے سبسکرائب کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے آدمی کو فائدہ پہنچ سکے اور آئندہ میری ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اور آپ کی درخواست ہے کہ اس پر عمل کریں اور لوگوں کو بتائیں، اور اس میں پیشاب کا رنگ بتایا ہے، اس کے بعد اس کے بو بتائیں گے، مقدار بتائیں گے، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ میں شارٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ وقت بچت ہو سکے۔ نبض کی گہرائی کو میں نے صرف ٹوٹلی استعمال کیا ہے، اس کو مزید ہم پڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ آپ کا نگہبان رہے۔ خدا حافظ۔